الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي مقام آخر والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا
بنانے دے بنا یا رب بنا دے بنانے دے بنا یا رب بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر قریب آ نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آ نہ میرے کبھی ریا یا رب مٹا دے ساری خطائیں گناہگاروں میں لائق جہنم اللہ گناہگاروں میں لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں اللہ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا
اور امیر اہل سنت مقطع میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام سگے عطار میں کوئی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات واسطے، درود و سلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات واسطے۔ ساڈے بیان دا اج موضوع زنا کی تباہ کاریاں اور لواطت، یہ دے حوالے نال قرآن و حدیث دے مطابق انہاں دیاں نحوستاں اور انہاں دوواں بربادی والے کماں تو بچن والوں دی عظمت اور شان سنساں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سن کے بیان کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک دے وچ کئی جگہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا دی ممانت اور خرابیاں بیان فرمائیاں، عذابات بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے دے وچ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، فرمایا اور تساں زنا دے نیڑے بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑا بے حیائی دا کام ہے، بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑی بری راہ ہے۔ سو دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین اسلام ادھے تو کتنی نفرت کردہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ نیڑے بھی نہ جاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ بہت بڑا بے حیائی والا کام ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا، با حیا ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، با نصیب ہوتا ہے۔ اور مومن وہ ہوندا ہے جن دے تو دا رب منع کر دے وے رک جاوے، ان دے رب دے سونے حبیب منع کر دین ان دے تو رک جاوے۔ برحال ایک دوسرے مقام تے اللہ نے 18واں پارہ او دے شروع وچ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح پا لی۔ اچھا پھر اللہ نے اگے مومنہ دی صفات بیان فرمائیاں، بھئی مومن کردے کین الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جی نمازاں دے وچ گریازاری کرن والے نے، فضول گلاں تو بچن والے نے، زکوٰۃ ادا کرن والے نے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا جڑے مومن کامیاب ہو گئے انہاں دی ایک صفت، انہاں دی شان، انہاں دا ایک کم اے بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دیں، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک مقام تے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کہ تساں ایک گندے کماں دے بے حیائی والے کم جڑے انہاں دے نیڑے ہی نہ جاؤ، ما ظہر منہا جڑے انہاں دے وچوں ظاہر ہیں انہاں دے نیڑے بھی نہ جاؤ، بڑے بڑے گناہ، وما بطن اور جڑے پوشیدہ ہیں چھپے ہوئے انہاں دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے بندوں اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارے دے وچ ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا۔ اس تو پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے اللہ دے نال کسے ہور نو دوسرا معبود نہیں مندے، کسے نو ناحق قتل نہیں کردے اور زنا نہیں کردے، انہاں دا ذکر ہے۔ اور بعد وچ فرمایا کہ جو ایویں کردے نے یعنی زنا کردے شرک کردے ناحق کسی نو قتل کردے نے، فرمایا انہاں واسطے عذاب ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، انہاں نو اساں اسام دے وچ ڈال سائیں۔ اسام کیا ہے؟ امام غزالی فرمیندے نے کہ جہنم دے وچ ایک وادی ہے، ایدا عذاب اے دے وچ دتی جان والی تکلیف اتنی شدید ہے کہ جدو اینو کھولا جا سی نا اے دے وچوں بدبو اور سمیل اتنی ہو سی کہ جڑے جہنمی ہو سن نا وہ چیخاں مار سن، وہ چیخاں مار سن۔ آپ فرمیندے نے زانی جڑے مرد اور عورتاں ہو سن انہاں نو اے دے وچ ڈالا جا سی۔ اللہ اکبر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ نال نال کئی احادیث دے وچ بھی سرکار نے ممانت فرمائی، ادیاں بربادیاں بیان فرمائیاں۔ زنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنے آسمانی مذہب اس دنیا تے آئے ہر مذہب دے وچ نا زنا دی جڑی ہے نا او خباثت ہی بیان کیتی گئی، اینو جرم ہی قرار دیتا گیا، ایدیاں نحوستاں ہی بیان کیتیاں گئیں، ایدیاں خرابیاں ہی بیان کیتیاں گئیں۔ پھر اج کل فی زمانہ تے جنہاں ملکاں دے وچ اے گناہ عام ہے، ایڈز دے مرض دے وچوں مرد بچے خواتین سارے مبتلا، اور یہ شدید مرض ایک گندہ مضی مرض ڈاکٹروں نے تحقیق کی تھی کہ دی بہت بڑی ریزن زنا بھی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیتا، اے جوانوں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو، جو اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو سا دیکھو حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ مینو 2 چیزاں دی ضمانت دے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا ایک چیز ادوں جبڑاں دے درمیان جڑی زبان اے دی مینو ضمانت دے دے، دوئی چیز دوویں راناں دے درمیان یعنی شرمگاہ اے دی مینو ضمانت دے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ اہمیت دا اندازہ لاؤ کہ یہ 2 چیزاں کتنیاں اہم نے اور انہاں دا اساں کتنا خیال کرنا ہے، انہاں دی کتنی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا یہ اتنیاں اہم ترین نے کہ اگر انہاں دی ضمانت دے دیو، انہاں نو صحیح استعمال کرو تو پھر میں تو انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اتنے تک قرآن پاک دے وچ ہی بیان فرمایا گیا اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے منہ کالا کرے فرمایا گیا پتھر مار مار تے مار دو، رجم کیتا جاسی۔ اگر غیر شادی شدہ ہے اور باقاعدہ شریعت دے طریقے دے مطابق اگر زنا ثابت ہو گیا ہے، زنا ثابت ہونے دے 2 ہی طریقے نے، یا گواہاں دے ذریعے یا اقرار دے ذریعے، تے اگر شادی شدہ تے ثابت ہو گیا ہے تو انہوں رجم کیتا جاوے، پتھر مارے جان۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر ان دے واسطے کیا ہے جی، او دے واسطے کہ 100 کوڑے مارے جان۔
اچھا یہ تو ہے نا وہ جنہیں منہ کالا کر لیا، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنہ دی نال فضیلت بھی بیان فرمائی سورۃ النور دے وچ کہ فرمایا جڑا ساڈے پاک بندیاں دے اتے تہمت لے سی، پاک بندیاں تے تہمت لے سی، اللہ دی بندیاں تے خواتین تے عورتاں تے تہمت لے سی، او دے واسطے 80 کوڑے اگر تہمت ثابت ہو گئی، یعنی ساڈے بلا وجہ کئی لوگ ہوندے نا انہوں نے ٹھیکہ ہی لیا ہوندا ہے، ایویں کوئی گل آ نہیں گئی گھڑ 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 تے جناب میری کسی مسلمان دی بچی دی عزت خراب کرنی شروع کر دیتی، کسی مسلمان دے بچے دی عزت خراب کرنی شروع کر دیتی، یہ بھی درست نہیں۔ پورا ایک شریعت دا طریقہ کار ہے، قوانین نے، اصول نے، ضوابط نے، او دے مطابق اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو شریعت بھی پھر سزا دیندی۔ تو بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے وچ ہمیشہ بھلائی راسی جدوں تک انہاں دے وچ زنا تو پیدا ہون والے بچے عام نہیں ہو جاندے۔ کیا فرمایا؟ میری امت بھلائی تے راسی، انہاں چ بھلائی راسی جدوں تک زنا نال پیدا ہون والے بچے انہاں دے وچ عام نہیں ہوندے، اور فرمایا جدوں زنا نال پیدا ہون والے بچے عام ہو جان گے اللہ انہوں اپنے عذاب وچ مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ مان والحفیظ۔ اتنے تک فرمایا سرکار نے کہ جس قوم دے وچ زنا عام ہو جاندہ ہے اللہ انہوں قحط دے وچ مبتلا کر دیندہ ہے، روٹی کھان واسطے نہیں لبدی، انہوں پانی پین واسطے نہیں لبدا، یہ ساریاں سہولتیں تو محروم ہو جائیں، اللہ قحط وچ مبتلا کر دیندہ ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اتنے تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس قوم دے وچ سود خوری اور زنا عام ہو جاوے اس قوم دے اتے اللہ دا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ دے غضب دے مستحق ہو جاندی۔ اس موضوع نو رکھن دی وجہ نا چند دن پہلے دی گل ہے، میرے کو نا ایک بندہ آیا مدرسے، کوئی مسئلہ اس طرح دا ڈسکس کرنا انہیں، تے بھئی ایک امسائے دا کوئی اس طرح دا سلسلہ، استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف فرمائے، زنا زنا ہی ہے، غلط غلط ہی ہے، ادیاں وعیداں وعیداں ہی نہیں، عذاب عذاب ہی نہیں۔ اتنے تک علماء نے لکھیا، صوفیاء نے اپنی کتابوں دے وچ لکھا کہ جہنم دے وچ زانی مرد اور زانیہ عورتاں انہاں دی شرمگاہ دے نال بن کے لٹکایا جائے گا جہنم دے وچ، اور پھر خون اور پیپ انہاں دی شرمگاہاں وچ بہے گا، نہراں دی صورت اختیار کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ مان والحفیظ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول میں عرض کر رہا سو کہ ایک امسایا، ایسا بدبخت امسایا، کیونکہ آج کل اپنا معاشرہ دیکھو نا کہ ڈنگ وج ہی بھائی کہتے رہے ہیں، یعنی سب تو زیادہ نقصان سانو پہنچان والے بھی یہ ہوئی ہوندے جڑی ساڈی کچھ وچ ہوندے، ایسے بدبخت جس چولہے دی چاہ پیتی، جس چولہے دی روٹی کھادی، کھانا کھادا، انہاں نو ڈنگ مارن والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے دی بیٹی، بیوی یا بچی دے نال زنا کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جویں اور عورتاں دے نال 10 دے نال زنا کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا عذاب دا یہ مستحق ہے شخص، یہ بدبخت۔ اور اتنے تک بھی فرمایا گیا کہ ایسا بدبخت جنت دی خوشبو 500 سال دی راہ دی مسافت تو سی، لیکن ایسا بدبخت جنت دی خوشبو بھی نہ پا سکسی۔ اور دیکھ لو اپنے معاملات دے وچ، آپ ایسی دنیا دے وچ رہنے ہیں، اللہ دے بندہ وچ رہنے ہیں، ایسے بدبخت بھی تھائی ہوندے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت 3 بندہ اللہ نے ویکھنا بھی نہیں، گل بھی نہیں کرنی، نظر رحمت بھی نہیں فرمانی۔ نمبر 1 بڈھا زانی، او بدبخت جندے گٹاں وچ شے نہ رہی،
70-80 سال دی عمر ہوگی، بڈھا ہو گیا، لیکن حالے بھی اس شرارت تو باز نہیں آیا۔ فرمایا ایسا بدبخت ہے، ایسا لعین ہے کہ کل بروز قیامت اللہ یہ دل نظر بھی نہیں کرنی، یہ نال گل بھی نہیں ہونی، نظر رحمت بھی نہیں ہونی۔ فرمایا نمبر 1 بڈھا زانی، نمبر 2 جھوٹ بولن والا بادشاہ، کوڑ مارن والا بادشاہ، نمبر 3 فرمایا کہ تکبر کرن والا فقیر، آکڑا ہوا فقیر۔ یہ 3 شخص میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اللہ نے نہ انہاں تے نظر رحمت فرمانی ہے نہ کلام کرنا کچھ بھی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔ اور واقعی یہ ایسا گناہ ہے، کئی بزرگوں نے تو لکھا نا کہ قرض ہے، یہ قرض ہے، یعنی اگر تو منہ کالا کیتا ہے تے ہن ایک قرض ادا یا تیری بیٹی کرسی یا بیوی کرسی یا تیری ماں کرسی۔ لیکن اگر بندہ بندے دا پتر بن جاوے، بندہ بندے دے پتر بن جاوے نا تو پھر یہ واسطے اجر بھی بڑھا، کیونکہ انسان دی فطرت ہے، کوئی اچھی چیز ویکھے محبت ہو جاندی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عشق فعفا فکتم فمات فہو شہید۔ فرمایا کہ جس بندے نو عشق ہو گیا، کسی عورت نو دیکھے یا کیویں عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، فعفا پھر انہیں کی کیتا، پاک دامن رہا، منہ کالا نہیں کیتا، شریعت دی حدود نہیں توڑیاں، عشق ہو گیا فطری طور تے اللہ نے پیدا کیتا انسان دی فطرت چ، ہو گیا پیار محبت انس ہو گیا، لیکن کیا ہے فعفا باز رہا، منہ کالا نہیں کیتا، گناہ نہیں کیتا، پاک رہا، فکتما اور انہوں چھپائی رکھا، اظہار ہی نہیں کیتا، لوگوں دی عزت بھی نہیں خراب کی تھی، کسی دی ماں بہن دی، کسی دی بچی دی، فکتما چھپائی رکھا، فماتا اسے حال وچ مر گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فہو شہید، وہ بندہ شہید ہے، وہ بندہ شہید ہے۔ من عاشق فعفا فکتم فمات وہو شہید، کہ جس کو عشق ہوا پھر وہ پاک دامن رہا، پاکیزہ رہا اور چھپائے رکھا اس بات کو، فمات اس حال میں مر گیا، فہو شہید، وہ شہید ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں تو طبیعت، فطرتیں، اندر والا جو خبیث پن ہے یہ ایسا ہو گیا کہ انسان بعض اوقات اپنے خبیث عمل جو گندے عمل، گندے کرتوت جو ہیں، ان کا بھی چرچا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے مشہور کیا جائے، اور کوئی عزت دار شخص، کوئی عزت دار عورت ایسے مرد کو نہیں پسند کرتی، سمجھ آ رہی؟ عزت دار عورت کبھی بھی ایسے زانی اور بدبخت فاسق فاجر کی بیوی بننے کی خواہش نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کے رب نے فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ نے فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور فرمایا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسے بندے کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، وہ گلی کا گندا کیڑا ہوتا ہے۔ یہ کیڑے کی بھی حرکت ہے، اس کی بھی توہین ہے، وہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے کہ جو خبیث کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی کی ماں کی، نہ بہن کی، کسی کی بھی۔ میں ایک بڑا آپ کو دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان شخص آیا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ صحابہ نے سنا ہے، صحابہ لپٹے مارنے کے لیے، سرکار نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، روک دیا، ٹھہرو رک جاؤ، صحابہ رک گئے۔ ہاں بھائی تم یہ بتاؤ، سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ جس خاتون سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی؟ جی ہوگی۔ تو کیا وہ ایسا کرنا پسند کرے گا؟ ایسا ہو اس عورت سے وہ پسند کرے گا؟ پھر فرمایا جب اس نے کہا نہیں پسند کرے گا، فرمایا اگر تیری ماں سے کوئی کرے تو پسند کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ اسی طرح سرکار نے پھر بہن کا فرمایا اس کو، پھر بیٹی کا فرمایا، وہ کہتا گیا نہیں 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 نہیں۔ میرے آقا نے پھر سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے مالک و مولا اس کے گناہ معاف فرما، اس کے سینے کو صاف کر دے۔ اے میرے آقا نے ہاتھ رکھا، اس کے سینے کو صاف ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، وحسن فرجہ، اے مالک و مولا اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیسی نصیحت اسے فرمائی، اور وہ تائب ہو گیا، پھر زندگی بھر ایسا کام نہیں کیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یقیناً آج کل جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نا، بڑی عجیب و غریب ہے کہ معاشرے میں یہ ناسور پھیل رہا ہے جانوروں کی طرح، گھاس کی طرح، اور جس میں حیا نہیں ہوتا کام وہی ایسا کرتا ہے۔ وہ فرمایا گیا نا حدیث پاک میں، حیا اور ایمان کا تعلق کتنا گہرا ہے، فرمایا جتنا گھاس اور پانی کا ہے۔ اگر گھاس کو پانی لگانا چھوڑ دیں وہ خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر حیا سینے سے نکل جائے، حیا بندے کے جسم میں نہ رہے، پھر یہ مردار ہے، پھر ایمان نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ ایمان کا ساتھی چلا گیا۔ تو بے حیا بندہ جو ہوتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، حیا والا تو کبھی بھی نہیں ایسا کرتا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بڑا ایک بہت پیارے ولی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار، یہ نا مدینے سے نا مکہ کی طرف جانے لگے حج کے لیے، اور بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو راستے میں یہ مقام ابوا کے اوپر نہ ٹھہرے، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا۔ تو جو ان کا رفیق سفر تھا نا، وہ کوئی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے چلا گیا، تو اوپر پہاڑ کے اوپر نا ایک عرابی یعنی دیہاتی عورت کھڑی تھی، اس کی نظر پڑی ان کے اوپر، وہ دوڑتی ہوئی ادھر آ گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار آپ تشریف فرمائیں، عورت آئی تو اس نے کہا میری حاجت پوری کرے۔ آپ نے سوچا بھئی بھوکی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا پڑا تھا، روٹی پڑی تھی، آپ نے اس کو اٹھا کے دی۔ نہیں، میری وہ حاجت پوری کریں جو ایک شوہر اپنی بیوی کی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ نے فرمایا آپ کو شیطان نے بھیجا میری طرف۔ آپ نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھا لیے اور گھٹنوں کے درمیان اپنا سر رکھ دیا، چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس عورت نے اپنا پردہ اتارا، جیسے دیکھا چیخیں مار مار کر رو رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈر کی ماری عورت بھی بھاگ گئی، وہ بھی بڑی حسین و جمیل تھی، وہ بھی بھاگ گئی، ہزاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ جب وہ آپ کا ساتھی ہو سجن آپ دا جڑا بازاروں کھانا پینا لین گیا، وہ واپس آیا، اس نے دیکھا حضرت صاحب رو رہے ہیں، ہاتھ لگایا اوپر، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار کی آنکھیں سوج گئی ہیں، رو رو کر آنکھیں سوج گئیں۔ وجہ پوچھی، سلیمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار مجھے میری بیٹی یاد آ گئی، مجھے میری بیٹی یاد آ گئی۔ تو ساتھی کہنے لگا ایسا تو نہیں ہے یار، 3 دن ہو گئے، 3 دن پہلے تمہیں اپنی بیٹی یاد نہیں آئی اور آج بیٹی یاد آ گئی؟ ایسا معاملہ نہیں، اصل بات بتاؤ، اللہ والے کیسے ہوتے تھے؟ ساری چیز مہیا ہے، گناہ کا موقع بھی ہے، لیکن علم یعلم بان اللہ یراہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا۔ اس مالک کی قرآن کی آیتیں یاد ہیں کہ اس مالک نے نانا قریب ہی نہیں جانا، یہ تو سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ اللہ اکبر۔
دوست نے کہا کہ نہیں سلیمان صحیح بات بتاؤ، آپ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اچھا اب اس نے کیا کیا دوست نے؟ اس نے بھی رونا شروع کر دیا، وہ بھی زارو قطار رو رہا ہے، روئے جا رہا۔ آپ نے فرمایا یار تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا، میں اس لیے رو رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں صبر نہ کر پاتا، تو کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاتا۔ کیسا مختصر آپ پہنچے وہاں، مکہ میں پہنچے، طواف کیا، سعی کی، صفا مروہ کی، وہاں ہی اونگ آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ چمکدار خوبصورت چہرے والے بزرگ آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کیا بتایا کہ میرا نام یوسف ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ساتھ ہی فرما دیا کہ تم سلیمان ہو، جیسا مجھ سے ارادہ کیا گیا لیکن میں باز رہا، ایسا تجھ سے بھی ارادہ کیا گیا، تم بھی باز رہے، اللہ نے تمہیں بھی چمکا دیا، مجھے بھی چمکا دیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف بلایا، مائل کیا، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس کے اعضاء کانپ گئے، لرز اٹھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ارے وہ جنت جس کی نعمتوں کو اللہ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، جب معاشرہ ایسا ہو جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب معاشرہ ایسا ہو جائے کہ لوگ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنا شروع کر دیں، پھر پتھروں کا انتظار کرنا چاہیے کہ آسمان سے کب پتھر برسیں گے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اب یہ کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ جو بدکاری، منہ کالا ہے، زنا کرنا ہے، اس سے بچا کیسے جائے؟ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں نکاح کرو، اگر تم میں طاقت ہے نکاح کرو، یہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نکاح تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں تک فرمایا اطلبوا الرزق بالنکاح، فرمایا نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو، نکاح کے ذریعے رزق کو تلاش کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، مال و دولت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم نرا للمتحابین بالنکاح، فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑی چیز دیکھی ہی نہیں۔ یعنی جو دو محبت کرنا لینا، سرکار نے ارشاد فرمایا انہاں دی محبت نو ودھان واسطے نکاح تو وڈی اسا شاہی کوئی نہیں ویکھی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک تو ہے ہم نکاح کریں، پھر نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ اسا نکاح نو بہت بڑے پہاڑ تے کھڑا کر دیتا ہے، جدو 6 لاکھ دی ساڑھے جناب میری جہیز سانو نہیں ملنا نا، کرنی نہیں نکاح۔ یار تمہارا 6 لاکھ پورا ہوتے ہوتے اللہ معاف کرے کسی مسلمان کی عزت خراب ہو گئی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، میری امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک زنا سے پیدا ہونے والے بچے اس میں عام نہیں ہوں گے، اور فرمایا جب زنا سے پیدا ہونے والے بچے میری امت میں عام ہو جائیں گے پھر اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا کی تعلیمات ہیں یہ، ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کا یہ طریقہ ہے۔ یہاں تک میرے آقا نے روایتوں میں فرمایا جب اولاد بالغ ہو جائے تو پہلا کام ان کا نکاح کرو، ان کا نکاح کرو، اپنی اور دوسرے خاندان کی عزت کو محفوظ کرو، 2 خاندانوں کی عزت محفوظ ہو گئی۔ یار عورت کے لیے تو ویسے ہی جنت کتنی آسان کر دی میرے آقا۔ فرمایا جو عورت
5 نمازیں پڑھتی ہے، اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، حرام نہیں کھاتی، سور کا گوشت نہیں کھاتی، نمازیں پڑھتی ہے، اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، اس کو خوش رکھا ہوا ہے، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ کیا بات ہے محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک تو یار جہیز والا سسٹم جو ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا دو یار، اور واقعی اس کو مشکل کرنے والے ہم ہیں۔ یعنی اگر یوں کہیں نا کہ زنا کو پھیلانے میں ہمارے معاشرے کا، ہمارے افراد کا، ہماری پبلک کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیسے ہاتھ ہے؟ آپ نے کہہ دیا رشتہ دار آپ کا غریب ہے کہ جب تک جناب آپ 6 لاکھ کا جہیز نہیں دیں گے میں اپنے بیٹے کا نکاح بھی نہیں کروں گا تمہاری بیٹی سے۔ کیا ہوگا پھر؟ تیسرا راستہ کون سا نکلے گا؟ جب آپ نے حلال راستہ بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک تو اپنے بچوں کا جیسے بالغ ہونا نکاح کرے، پھر اس نکاح کو آسان کرے، اور پھر اللہ توفیق دینا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ جو بچہ ہے نا بیٹا، یہ مالی طور پہ عورت سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کے فوائد بڑے ہوں گے، کئی گھریلو ٹینشنیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، کہ غریب کی بچی غریب ہی ہوتی ہے، وہ آفات، وہ بلیات، وہ مصائب، وہ پریشانیاں، وہ فتنے کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمارے معاشرے کو اس نحوست سے بچا دے، زنا کی بدکاریوں سے، خرابیوں سے، نقصانات سے بچا دے ہر مسلمان بھائی کی۔ اللہ نے اگر مال دیا نا یار، پیسے دیے نا تمہیں، تمہارے پاس پیسے آ گئے تو دیکھو اپنے آس پاس رہنے والے یار، کوئی ایسا بابا ہوگا یار جس کی 4 بیٹیاں ہوں گی، 2 بیٹیاں ہوں گی، وہ بیچارہ ساری رات سسکیاں مار مار کے روتا ہے، اس کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے نا، جو تھوڑے بہتے پیسے ہیں کوئی جہیز تیار کر کے ان کی بیٹیوں کا یار آگے نکاح کوئی حلال طریقے سے ان کا گھر سج جائے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے۔ ہم بڑے بڑے مستحبات کام کر لیتے ہیں، مستحب کام ہوتے ہیں جن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے ہمارے ہمسائے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمسائے کا خیال کریں۔ ہمسائے کی بیٹی اپنی بیٹی سمجھیں، اس کی ماں اپنی ماں سمجھیں، اس کی بیوی کو بھی اپنی بہن سمجھیں۔ سمجھ آ رہی؟ میں نے پہلے حدیث پاک عرض کی ہے کہ وہ بدبخت، وہ موذی شخص جو اپنے ہمسائے کو بھی معاف نہیں کرتا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ 500 سال کی راہ کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن ایسا بدبخت خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور فرمایا عام عورتیں، ان 10 عورتوں سے زنا کرنا اور ہمسائے کی ایک خاتون سے زنا کرنا یہ برابر ہے۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، سارے اسی طرح ڈسے جا رہے ہیں۔ وہی جو اسے چولہے تو جناب میری چاہ دی پیالی پین ہوتا ہے، اسے چولہے دے وچ ڈس رہا ہے۔ تو بہرحال جہاں شریعت نے کہا ہے نا نو انٹری، نہ محرم ہے نو انٹری، سمجھ آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک و مولا جو زنا کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس کو میں آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ اتنی سخت ہوگی، اس کی اتنی تکلیف ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر وہ رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ سزا اس زانی کی ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا کہ زانی کے لیے 6 مصیبتیں ہیں، 3 کا تعلق دنیا سے ہے، 3 کا آخرت سے ہے۔ نمبر 1، جو زانی بدبخت ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، ٹھڈے کھمدا پھر۔ نمبر 2، اس کی زندگی مختصر کر دی جاتی ہے، یہ جن کا دنیا سے تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3، اس کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، منہ ویکھن دے قابل نہیں ہوتا، یہ لانتا نہیں پھری ہوئی ہیں۔ یہ دنیا میں زانی کی 3 مصیبتیں اور بدبختیاں کی علامت جو فرمایا گیا صحابہ نے۔
اور 3 وہ جن کا آخرت سے تعلق ہے، فرمایا سب سے بڑی اس کی بدبختی کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ کی ناراضگی۔ اور نمبر 2 کہ اس سے بڑی سختی سے پرسش ہوگی، بڑی سختی سے سوال و جواب ہوں گے۔ اور نمبر 3 پھر اسے دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر نکاح نہیں کر سکتے، میرے آقا نے پھر بھی حل ارشاد فرمایا پھر کثرت سے روزے رکھو۔ اگر اتنے پیسے نہیں، اتنی طاقت نہیں، نکاح نہیں کر سکتے، اسباب نہیں ملے، کثرت سے روزے رکھو، یہ بھوک اور پیاس شہوت کو ختم کرے گی۔ اچھا، زنا کے حوالے سے یہ میں عرض کر چکا۔ دوسرا گناہ ہے لواطت، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا۔ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہی خبریں چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بدکاری، منہ کالے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں۔ لواطت کیا ہوتا ہے؟ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں 2 بندے ایسے، فاعل و مفعول، کرنے والا کروانے والا، دونوں پکڑے گئے۔ آپ نے دونوں کو جلا دیا، دونوں کو جلا دیا۔ صحابہ کے عمل سے موجود ہے کہ ایسا لواطت کرنے والا مرد اور لواطت کروانے والا مرد، ان دونوں کو غرق کر دیا جائے۔ مختلف سزائیں آئی ہیں، سمجھ آ رہی؟ جلایا بھی گیا، اور ایسا بھی فرمایا کسی اونچی جگہ پر لے کر نا اس کو اوپر سے دھکا دے دیا جائے۔ دیکھ لو یار، کیا مسلمان ایسا کرے گا یار؟ ہمارے معاشرے میں دیکھ، ہم اسلامی ملک والے ہیں یار، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھیں۔ یہ سب سے پہلے کام جو ہے نا لواطت، پتہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں یہ آیا، داڑھی مونچھ منڈی ہوئی اور بڑے خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا۔ اس نے ان کو دعوت دی، سب سے پہلے اس سے لواطت ہوئی، پھر جو مسافر آتا لواطت کرتا، پھر ان میں ایک کام یہ شروع ہو گیا۔ یہ جو داڑھی کلین شیپ والا سلسلہ ہے نا، مفتی امین صاحب نے لکھا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوا باقاعدہ کثرت سے، کہ جو لوتی تھے نا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے افراد، وہ داڑھی بھی منڈاتے تھے، مونچھیں بھی منڈواتے تھے، یعنی شکل عورتوں کی طرح بناتے تھے۔ اور پھر یہ کام ان میں اتنا رائج کر گیا کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا، انہیں بڑا سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں نہ بات آئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے قوم کی لڑکیاں ہیں، آپ نکاح کریں حلال طریقے سے۔ یہ باز نہیں آئے۔ پھر کیا ہوا؟ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ اللہ نے فرمایا اے ہمارے پیارے نبی، حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا آپ اور آپ کے چاہنے والے، آپ کو ماننے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے، آپ ان کو لے کے نکل جائیں۔ آسمانوں سے پتھر برسے، مسومۃ عند ربک۔ قرآن فرماتا ہے ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے سر میں بجنا ہے اور اس نے ختم ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے۔ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک لکھا گیا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب ایک بندہ نا اس وقت قوم لوط میں سے، وہ تجارت کے لیے نا مکے آیا ہوا تھا، اور اس کے نام کا جو پتھر تھا نا، وہ حدود حرم سے باہر فرشتوں نے روکا ہوا تھا۔ 40 دن وہ بندہ وہاں رہا، پتھر ادھر ہی لٹکا رہا۔ جب 40 دن کے بعد وہ حدود حرم سے باہر آیا، وہی پتھر اس کے سر میں لگا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے کو، ماننے والوں کو، امتیوں کو لے کر نکلے نا، پتھروں کی برسات ہوئی، ہر ایک کے سر میں پتھر لگے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اپنے پروں کے اوپر انہیں اٹھا لو۔ حضرت جبریل نے اپنے پروں کے اوپر اٹھایا، آسمانوں کی طرف لے گئے، ہے چیخ و پکار ان کی۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ کے ساتھ تھے پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے، لیکن آپ کی ایک بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو بھی پتھر لگا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس نے کہا ہائے میری قوم، ذرا دیکھو آسمانوں کی طرف حضرت جبریل لے گئے۔ بہت بڑی وجہ یہی لواطت تھی، یہ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا۔ آج کل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، صحابہ کا عمل عرض کرتا ہوں، امرد سے بچیں۔ امرد کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر وہ مرد، بچہ یا مرد
جس کو دیکھ کر آپ کی شہوت ابھرتی، آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سلام ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں، اس کے کپڑوں کی طرف دیکھنا بھی علماء نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اتنے بڑے صحابی، جید صحابی، آپ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت لڑکا آیا، آپ کی جیسے نظر پڑی نا، آپ فوراً اٹھ کے گھر گھس گئے، دروازہ بند کر لیا، فرمایا دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ کافی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا فتنہ چلا گیا یا ابھی باقی ہے؟ خوبصورت لڑکے کے اوپر نظر پڑی، فرمایا کیا فتنہ چلا گیا یا ابھی باقی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا حضور وہ چلا گیا۔ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی طرف دیکھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا حرام ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنی کنڈیشن ہے۔ ساڑھے تھے جناب یار پالے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایسے بے وقوف ذہن کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کو نا بوڑھوں کے ساتھ پیار ہی نہیں آتا، محبت ہی نہیں آتی، ادب ہی نہیں آتا، ان کی کوشش یہی ہوتی، اسی جستجو میں ہوتے ہیں کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا مرد جو ہے نا وہ ہمیں ملے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اپنے آپ کو بچائیں۔ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ امرد جو ہے، ایسا مرد جس کو دیکھ کر جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 17-18 شیطان ہوتے ہیں۔ عورت سے بڑھ کر اس سے ڈرنا چاہیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج کل ہمارے ہاں یہی ہوتا نا کہ آپ یہاں نہیں یار میری بہن ہے، میرا بھرا ہے، نہیں، بھائی وہی ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بہن وہی ہے جو آپ کے ساتھ ایک پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ کیا یار آپ اب اپنے رب سے زیادہ سمجھدار ہو گئے؟ جب رب نے کہہ دیا پردہ ہے تو پردہ ہے۔ آپ بناتے ہیں اپنے منہ والے بھائی اور بہنیں، پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، پھر آگے کرشمے جو نظر آتے ہیں۔ باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ اللہ کے پیارے کلیم، شیطان آیا آپ کی بارگاہ میں، آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ تیرا کیا کام ہے میرے پاس آنا؟ حضور آپ کی وجاہت ہے بڑی، اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے بڑا، تو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ جہاں ایک عورت ہوتی ہے، دوسرا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو مرد جو بھی آئے گا تیسرا، یعنی جہاں 2 مرد و عورت ہوں گے تو تیسرا میں ہوں گا، وہ منہ کالا کر کے جائے گا۔ ہم ایسے جناب میری وہ کی ہے ساڑیاں عورتیں کی ایسیاں رابعہ بصریہ بنی ہوئی ہوندیاں، اور بندے کی ایسے حسن بصری بنے ہوئے ہوندے، 60 سال منہ تے داڑھی نہیں آ سکی، نمازی نہیں بن سکیا، لیکن جناب میں تو ایڈا پہنچے ہوا، میری تو خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ خبر ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن اس نے خبر دے دی ہے جس نے ایک پانی کے تبکے سے پیدا کیا ہے، اس نے خبر دے دی ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے بھائی یہ حرام ہے، یہ نامحرم ہے، یہ تمہارے محارم ہے، تو اس کے کہنے کے اوپر اعتماد کرے گا، اس مالک کی بات مانے، ان لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اب اپنی کنڈیشن کے اوپر خود غور کرنا چاہیے، اور بالخصوص اپنی شکل ایسی نہ بنائیں جو کسی کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے، یعنی یہ بالخصوص کلین شیپ ایسی شکل بنا لینا کہ جناب امرد جو ہے اس کی صورت میں آ جائیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ مفتی امین صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کام اسی قوم میں شروع ہوا، اور اسی کام کی وجہ سے وہ قوم گناہوں میں مبتلا ہوئی کہ انہوں نے اپنی شکلیں عورتوں کی طرح بنانا شروع کر دی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا بندہ جو زنا کا عادی ہے، یہ لواطت کرنے والا ہے، نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے، یہاں بھی لعنتیں برستی ہیں اس کے اوپر، اور کل بروز قیامت تو پھر عذاب ہی عذاب ہوگا نا۔ کیا یہ کم ہے یار؟ یہی بات ذہن میں رکھ لیا کرے کہ بزرگوں نے کیا فرمایا کہ جو منہ کالا کرنے والا مرد یا عورت ہے، جہنم میں انہیں ان کی شرم گاہوں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہے گا، پوری نہریں بن جائیں گی۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ کرے اس سے پہلے اللہ موت دے دے کہ ہم اپنی شرم گاہ کو غلط استعمال کریں۔ اس کو سمجھیں، اس کو سیریس لیں، سنجیدگی کے ساتھ اپنے نوجوان بچوں کو بتائیں۔ تیسری، پتہ آج کل ہمارے معاشرے میں کون سی بیماری عام ہے؟ ہینڈ پریکٹس۔ یہ مشت زنی کرتے ہیں بچے، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی جوانی برباد کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے اوپر حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی، فرمایا یہ لعنتی ہیں۔ اور قیامت والے دن ایسے بچے، ایسے بوڑھے، ایسے جوان، میرا علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب قیامت کے دن آئیں گے نا تو ان کی یہ ہتھیلیاں جو ہے نا یہ گابھن ہوں گی، پھول جائیں گی، جیسے گابھن کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر ان سے گندگی نکلے گی، خون اور پیپ نکلے گا، اور ساری دنیا کے سامنے اللہ ایسے بندے کو رسوا کرے گا۔ اپنی زندگی کو بچائیں، ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ ایک عالم کا فریضہ ہے، ایک مبلغ کا یہ فریضہ ہے کہ جو خامیاں، کمزوریاں اپنے معاشرے میں، اپنے نمازیوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے مقتدیوں میں دیکھے، پائے، اجاگر کرے، قرآن و حدیث کے مطابق ان کا رد کیا جائے۔ اور محترم اور محتشم عاشقان رسول، میں ایک اختصاراً واقعہ عرض کرتا ہوں، وہ لوگ جو اپنی عزت کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک بزرگ تھے تو وہ نا بیمار ہو گئے، تو سب سے بڑی ان کی ایک بیٹی تھی جوان، تو دوسرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب 2-3 منتھ نا وہ کام بھی نہ کر سکے، چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب گھر میں کوئی چیز بھی نہ ہو کھانے کے لیے، کچھ بھی نہ ہو۔ اب وہ بڑی بہن تھی، تو وہ جب اس کے چھوٹے بہن بھائی روتے نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قصہ مختصر برداشت کرتی رہی۔ ایک دن نا اس نے ارادہ کیا کہ مجھے جیسے بھی پیسے ملے نا، منہ کالا کر کے بھی پیسے ملے نا تو میں لوں گی۔ چلی گئی بازار میں، جہاں بھی رکتی جوان مرد دیکھتے تو وہ جوان بھاگ جاتے، جہاں جاتی دیکھتے مرد بھاگ جاتے۔ شام کو بڑی دیر سے واپس آئی، باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کدھر گئی ہوئی تھی؟ میں اتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں، تم نے آواز ہی نہیں سنی، کوئی جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جب بھی میں بلاتا تھا تو آ جاتی تھی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، روتے ہوئے اس بچی نے نا پورا واقعہ سنا دیا کہ بابا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے بہن بھائی جو بھوک سے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، تو میں آج اس ارادے سے گئی تھی۔ تو باپ نے روتے ہوئے پتہ کیا جواب دیا؟ بیٹی میں نے زندگی بھر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا جو نہ محرم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میری بیٹی گھر سے باہر نکلے کوئی مرد دیکھے تمہاری طرف؟ اور جلیو جدو اساں کسے دی عزت دی حفاظت کران گے نا، پھر اللہ نورانی فرشتے بھیج کے ساڈی بیٹیاں دی، ساڈی بیویاں دی، ماما دی حفاظت کروائے گا۔ جدو اساں بے حیا ہو گئے تو پھر کھاتا گول ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب آدھی رات ہوتی ہے نا، حدیث پاک آدھی رات ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا؟ مانگے اس کو دیا جائے گا۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ مانگے رزق دیا جائے گا۔ ہے کوئی مصیبت سے دوری چاہنے والا؟ دعا مانگے اس کو دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا وہ عورت جو پیسے لے کر زنا کرواتی ہے، اس عورت کی دعا اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی، اس عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ محترم کوشش کریں آپ خود بھی سورہ نور پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ، شرم و حیا کا پیکر بنا کے بھیجے۔ یہ مال، یہ دولتیں، یہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا گیا جس نے اپنی ایک بچی کی پرورش شریعت اور قرآن کے مطابق کی، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، لازم کر لیا۔ خدا کے بندے، جب شرم و حیا کی پیکر ہماری بیٹی، ہماری بہن کسی گھر میں جائے گی نا، تو جب بھی وہ کوئی ایسا کام شرم و حیا والا کرے گی نا، سب سے پہلے دعا نکلے گی اللہ تمہارے باپ کو جنت میں لے جائے، اللہ تمہارے باپ کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔